جی، ہمارا سبجیکٹ ہے حیات المسیح پارٹ 3 اور اس میں ہم سیکھ رہے ہیں تمثیلوں کے بارے میں۔ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا دعا کے بارے میں، تمثیلوں کے بارے میں، اور پھر خدا کی بادشاہی کے بارے میں۔ جو اسٹوڈنٹس نہیں آئے تھے ہم رپیٹ کر لیتے ہیں۔ دعا کے بارے میں ہم تمثیلوں کے بارے میں کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے دیکھے تھے، جیسے نجات کے بارے میں جو تمثیلیں تھے ان کے کچھ 4-5 پوائنٹس ہم نے لکھے تھے۔ تو نمبر 1 پوائنٹ ہے وہ تھا دعا کے متعلق جو تمثیلیں تھیں، خدا دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا ہے۔ زبور 65 اور اس کی 2 آیت، اور اس میں لکھا تھا اے دعاؤں کے سننے والے خدا۔ نمبر 2 پوائنٹ تھا کہ خداوند کا وعدہ ہے مانگو تو دیا جائے گا۔ جب ہم اپنے خدا سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا کا جواب دیتا ہے۔ مانگنا کیسے ہے؟ مانگتے رہنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے نا، مانگتے رہو، ڈھونڈتے رہو، کھٹاتے رہو۔ تو ہم نے مانگنا ہے اپنے خداوند سے، دعا میں مانگنا ہے۔ لوکا 11 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو ہم نے مانگتے رہنا ہے، ڈھونڈتے رہنا ہے، کھٹکھٹاتے رہنا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جب ہم دعا کے ذریعے اپنے خداوند سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آنا ہے کہ دعاؤں کا سننے والا خدا ہے، دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور ہم نے اپنے خدا سے دعا میں مانگنا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، جب ہم نے دعا کرنی ہے، جب ہم نے دعا کے ذریعے سے مانگنا ہے تو ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے پاس آنا ہے، ایمان کے ساتھ اس سے مانگنا ہے۔ یعقوب 5 باب کی 15 آیت اور متی 21 باب کی 22 آیت کیا لکھا ہے؟ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر لکھا ہے جو ایمان کے ساتھ مانگتا اور شک نہیں کرتا۔ کیسے مانگتا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ ہم نے خدا سے کیسے مانگنا ہے؟ ایمان کے ساتھ، اور ہمت نہیں ہارنی۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 پوائنٹ ہے اصرار کے ساتھ ثابت قدم رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ جب ہم نے دعا کرنی ہے ایمان کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ کرنی ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ لوکا 18 باب اور اس کی 1 آیت اور 21 باب اور 36 آیت لوکا۔ ہم نے کیسے مانگنا ہے اپنے خدا سے؟ اصرار کے ساتھ، ہمت نہیں ہارنی، ثابت قدم رہنا ہے، لگاتار مانگنا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم نے کتنی دیر انتظار کیا؟ 25 سال۔ 25 سال وہ اس وعدہ پر، خدا کے وعدہ کا مطابق انتظار کرتا رہا، دعا کرتا رہا۔ ایلیا نے کتنی بار دعا کی؟ 7 بار۔ خدا نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں میںہ برساؤں گا، تو اس نے اس ایمان کے ساتھ پھر خدا کے پاس آیا تو اس نے 7 بار دعا کی۔ اس لیے 7 بار دعا کی کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں میںہ برساؤں گا، تو اس نے 7 بار دعا کی۔ لگاتار دعا کرنے سے، ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے حضور اس ایمان کے ساتھ آنا کہ وہ دعاؤں کا سننے والا جواب دیتا ہے۔ یہ تھے 4 پوائنٹ۔ اگر سوال آ جائے کہ دعا کے متعلق تمثیلوں میں جو 4 پوائنٹس ہیں تو وہ لکھیں، تو آپ نے یہ 4 پوائنٹس لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسے ہم نے تمثیل دیکھی تھی۔ نمبر 1 آدھی رات کے وقت مانگنے والا دوست۔ دوسری ہم نے تمثیل دیکھی تھی بے انصاف قاضی اور بیوہ۔ آدھی رات کے وقت مانگنے والا دوست کا حوالہ تھا لوکا 11 باب 5 سے 13 آیت۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس تمثیل کا جو سبق ہے، اس تمثیل سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اصرار کے ساتھ اور لگاتار مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا خدا لگاتار اصرار کے ساتھ مانگنے والوں کو دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ بے انصاف قاضی اور بیوہ کی تمثیل سے ہمیں جو سبق ملتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اسی طرح جسی طرح پہلی تمثیل میں اصرار کے ساتھ لگاتار ایمان کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ جیسے بے انصاف قاضی نے بیوہ کا انصاف کیا تنگ آ کر، کیونکہ وہ اسے ستاتی تھی۔ تو اور جب ہم اپنے خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں لگاتار اصرار کے ساتھ، کلام میں یسایہ 23 باب میں لکھا ہوا ہے، خدا کہتے ہیں مجھے یاد دلا،
ریمائنڈ می، مجھے یاد دلاتا رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مانگتا رہے مجھ سے، کیونکہ رائٹ وقت پر خدا اپنے لوگوں کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہماری دعا کا وقت نہیں ہوتا، ہم بہت جلدی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا کا جواب ملے، لیکن خدا اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، وہ رائٹ وقت پر اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگزامپل ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ گاڑی مانگے، گاڑی کی چابی مانگے، میں نے ڈرائیو کرنی ہے، تو کیا ہم اسے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کب دیں گے؟ جب وہ گاڑی سیکھے گا، جب اس کی میچور ہو جائے گا، گاڑی چلانے کے قابل ہوگا، تو ہم اسے گاڑی کی چابی دیں گے اور اسے ڈرائیو کرنے دیں گے۔ اس سے پہلے ہم اسے چابی بھی نہیں دیں گے، ہاں کھیلنے کے لیے دیں گے، لیکن ڈرائیو کرنے کے لیے نہیں دیں گے، گاڑی چلانے کے لیے نہیں دیں گے۔ ایسے بعض دفعہ خدا بھی ہماری دعاؤں کا جواب رائٹ وقت پر دیتا ہے، اور ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے، مانگنے پر۔ پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا خدا کی بادشاہی کے متعلق تمثیلیں، اس کے پوائنٹس اگر آپ لکھ لیں، آپ نہیں آئے تھے تو۔ ٹھیک ہے، یہ دعا کے متعلق، پھر خدا کی بادشاہی کے متعلق، ٹھیک ہے۔ آپ ہیڈنگ دے لیں، کیونکہ یہ پہلے ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں ریویژن۔ نمبر 1 کہ خداوند یسوع ہمارا بادشاہ ہے۔ تمثیلیں ہیں خدا کی بادشاہی کے متعلق ہم نے سیکھی تھیں، اور اس میں نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے۔ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ روحانی طور پر کلیسیا میں کیا کر رہا ہے؟ بادشاہی کر رہا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے۔ اور جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حکم دے گا اپنے فرشتوں کو کہ ان کو لا کر میرے سامنے کیا کرو؟ قتل کرو، کیونکہ انہوں نے میرا کیا کیا ہے؟ میرے بادشاہ ہونے کا انکار کیا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ لکھے کہ یسوع مسیح کو کلیسیا، اگر میں بات کروں، میں نے اس دن بھی، اگر میں بات کروں خدا کی بادشاہی یا کلیسیا، تو دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کلیسیا میں کیا کرتا ہے؟ بادشاہی۔ تو خدا کی بادشاہی اس کی کلیسیا ہے، جس میں وہ بادشاہ ہے اور جس میں وہ بادشاہی کرتا ہے۔ یسوع مسیح کو بادشاہی یا کلیسیا کی خریداری کے لیے بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ نمبر 2 پوائنٹ، یسوع مسیح کو، خداوند یسوع مسیح کو بادشاہی یا کلیسیا کی خریداری کے لیے بڑی قیمت ادا کی یا کرنی پڑی۔ نمبر 3 پوائنٹ، گناہ گار کو نجات حاصل کرنے کے لیے یا بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے پورے طور پر دینا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہوگا خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر لکھا ہے جب تک پانی اور روح سے پیدا نہ ہوگا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اٹ مینس کلیسیا میں داخل ہونا، کلیسیا میں داخل ہونا، اس کے بدن میں داخل ہونا، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مطلب ہے۔ تو ہر گناہ گار کو اگر وہ کلیسیا میں داخل ہونا چاہتا ہے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے، جس میں بادشاہ کون ہے؟ خداوند یسوع ہے، تو اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ لکھیں، بادشاہی میں قیمتی موتی یا خزانہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ بادشاہی میں قیمتی موتی یا خزانہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر کے اپنے گناہوں کا یہ اقرار کر کے پانی سے بیپٹائز ہوتے ہیں، اس کے لہو سے اپنے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، تو ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ قیمتی موتی، قیمتی خزانہ مل جاتا ہے۔ پطرس نے کیا کہا تھا؟ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، پطرس کہتا ہے کہ میں، اپنی انٹروڈکشن پہلے کرواتا ہے کہ میں فریسی بنیامین کے قبیلے سے تھا اور کلیسیا کستانے والا، اور اپنی ساری بتانے کے بعد کہ میرا یہ عہدہ تھا، میں یہ کام کرتا تھا، تو پھر سے کہتا ہے یہ سب چیزوں کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ نقصان، کوڑا سمجھتا ہوں۔ کس کو پانے کے لیے؟ قیمتی موتی اور خزانے کو۔ اس قیمتی موتی اور خزانے کو پانے کے لیے دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو فخر ہیں، ان کو ترک کر کے آپ کو قیمتی موتی حاصل کرنا ہوگا، جیسے پولس رسول نے کیا۔ اس کے بعد نمبر 5 پوائنٹ ہے، دنیا میں خدا کی بادشاہی، دنیا میں خدا کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی میں خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند دونوں ہوتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی میں ابلیس کے فرزند اور خدا کے فرزند دونوں ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ ہم نے تمثیل میں پھر بعد میں سیکھا بھی تھا۔ 6 پوائنٹ ہے، بادشاہی یا کلیسیا کا آغاز چھوٹا تھا۔ جب کلیسیا کا آغاز ہوا، بادشاہی کا آغاز ہوا تو بہت ہی چھوٹا تھا، 120 کی جماعت تھی، مگر اب شاندار ترقی ہو رہی ہے۔ وسیع پیمانے پر کلیسیا پوری دنیا میں مسیحی لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ آج بھی جب کوئی، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو، کوئی خادم جب ایسی جگہ پر جا کر منادی کرتا ہے یا کلیسیا کو اس کی بنیاد رکھتا ہے، کلیسیا کی جہاں پر پہلے مسیحی لوگ نہیں ہیں یا پہلے کلیسیا وجود میں نہیں آئی، تو وہاں پر جا کر ایک دم سے کلیسیا نہیں بڑھ جاتی، چند لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، تو اس وقت ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا تھا، اے چھوٹے گلے نہ گھبرا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا تھا کہ کلیسیا کا جب آغاز ہوگا تو تھوڑا ہوگا، اس وقت اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ اس وقت آپ نے گھبرا نہیں جانا۔ 120 کی جماعت تھی، لیکن پھر کتنے شامل ہوئے؟ 3000، اس کے بعد پھر 5000، اور ایسے ہی بڑھتے بڑھتے آج دیکھیں کلیسیائی دور میں کلیسیا کا وجود بہت بڑا ہے۔ اور اگر آپ کل منادی کرنے کے لیے کسی علاقہ میں جائیں تو وہاں پر چند لوگ اگر آ رہے ہیں چرچ میں یا کلیسیا کا آغاز ہوا ہے تو آپ نے اس وقت بھی گھبرانا نہیں ہے۔ خدا اب کیا کرے گا؟ اس کلیسیا کو پھر شاندار ترقی دے گا۔ نمبر 7 پوائنٹ لکھیں کہ بادشاہی میں کچھ لوگ توبہ کر لیتے ہیں مگر حقیقی طور پر زندگی بسر نہیں کرتے یا راست بازی کی زندگی بسر نہیں کرتے، مسلسل تیاری نہیں کرتے، پاکیزہ زندگی بسر نہیں کرتے۔ جیسے 10 کنواریوں کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 کنواریاں تھیں، 5 عقل مند تھی اور 5 بیوقوف تھی۔ 5 تو جنہوں نے تیاری کی تھی، اپنی کپیوں میں ایکسٹرا تیل لیا ہوا تھا اور جن کی مشلیں جل رہی تھی، وہ خدا کی بادشاہی میں یا خدا کے ساتھ، دلہا کے ساتھ چرچ چلے گئی۔ لیکن جنہوں نے تیاری نہیں کی تھی پراپر طور سے، انہوں نے اپنی مشلوں کو ایکسٹرا تیل اپنے ساتھ نہیں رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ باہر رہ گئی۔ یہ 7 پوائنٹ ہیں۔ اگر آ جائے سوال نجات کے متعلق، دعا کے متعلق یا خدا کی بادشاہی کے متعلق، تو جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کے متعلق سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اچھا بیج اور کڑوا بیج، ٹھیک ہے۔ یہ تمثیل متی 13 باب اور اس کی 24 آیت سے 30 آیت تک، پھر 30 آیت تک، پھر اس کی 36 اور 43 آیت ہم نے دیکھی تھی متی 13 باب کی۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتا تھا، جو ہم نے سیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ کلیسیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور تمثیل میں یہ تھا کہ خداوند یسوع، جب تمثیل میں یہ تھا کہ وہ مالک سے، اس کے نوکروں نے کہا کہ مالک یہ کھیت میں جو بیج ہم نے اچھا بویا ہے تو یہ کڑوے دانے بھی نکل آئے ہیں، تو کیا کریں، ان کو ہم اکھیڑ دیں؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ ابھی رہنے دو، جب کٹائی کا وقت آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، ان کو سیپریٹ کر لیں گے۔ تو اس تمثیل سے سیکھنے کو یہ ملا تھا، یا یہ ہم سیکھ رہے تھے کہ کلیسیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایز اے پاسٹر ہوتے ہوئے یا لیڈر ہوتے ہوئے یا پاسبان ہوتے ہوئے، ہم نے کلیسیا میں سے ان لوگوں کو باہر نہیں نکال دینا۔ اس سے کیا ہے کہ اس انسان کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے لوگ جو ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی کیا ہیں، اس کی بہاف پر وہ بھی کلیسیا سے پھر نکل جائیں گے۔ تمثیل میں یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی منع کر دیا، ابھی کڑوے دانوں کو نہیں اکھیڑنا، ان کو نہیں نکالنا، کیونکہ کیا ہوگا، اچھے دانوں کا نقصان ہو جائے گا، تو وہ نقصان نہیں چاہتا۔ اسی طرح کلیسیا میں اگر ہم ان لوگوں کو باہر نکال دیں ہیں تو پھر کیا ہوگا، کلیسیا میں نقصان ہوگا۔ ہم نے ان کو کلام سناتے رہنا ہے، جو اچھے لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہیں، ہم ان کو کلام سناتے رہنا ہے۔ انصاف اور یہ فیصلہ یا سیپریشن جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح خود کرے گا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر تمثیل تھی اس کے بعد رائی کا دانہ، متی 13 باب 31 سے 32 آیت ہم نے دیکھی تھی۔ رائی کا دانہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ جو پوائنٹس ہیں میں نے آپ کو لکھوائے تھے، اس میں نے آپ کو لکھایا تھا کہ کلیسیا کا آغاز بہت ہی تھوڑا تھا، چھوٹا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا، شاندار۔
تو رائی کے دانے سے جو ہمیں تمثیل سے سیکھنے کو ملا وہ یہی تھا کہ کلیسیا کا جب آغاز ہوا تھا بہت ہی چھوٹا تھا. رائی کا دانہ کلیسیا کا نمائندگی کرتا ہے، کلیسیا کے بارے میں ہے. تو جب یہ چھوٹا تھا تو بڑھ کر کیا بن گیا؟ درخت بن گیا. آج بھی دیکھیں کلیسیا مسیح پیمانے پر ہے، پوری دنیا میں ہر ملک میں مسیحی لوگ ہیں. تو پھر لکھا تھا کہ اس کی ڈالیوں پر یا شاخوں پر آ کر پرندے بسیرا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا تھا کہ کلیسیا کے اندر تحفظ ہے، حفاظت ہے. جو بھی لوگ کلیسیا میں آ جاتے ہیں تو ان کو کیا مل جاتی ہے؟ پناہ مل جاتی ہے، تحفظ مل جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آنے والی، میں نے بتایا تھا کہ اس آزمائش میں جو اس دنیا پر آنے والی ہے، جب اینٹی کرائسٹ پورے طور سے کیا کرے گا؟ اپنی بادشاہی کو یا اپنی طاقت کو ظاہر کر دے گا. تو اس سے پہلے کیا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو لے کر کہاں چلا جائے گا؟ آسمان پر چلا جائے گا. تو اس آزمائش سے، اس مصیبت سے بھی وہ ہمیں کیا کرے گا؟ بچاتا ہے. تو کلیسیا میں کیا ہے؟ حفاظت ہے، تحفظ ہے، پناہ ہے. ٹھیک ہے، جو بھی کلیسیا میں آنا چاہتا ہے اسے توبہ کرنی ہوگی، اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. یہ ہم نے سیکھی تھی. آج جو ہماری تمثیل ہے خدا کی بادشاہی کے متعلق، تیسری تمثیل، وہ ہے آٹے میں چھپا ہوا خمیر. تیسری تمثیل ہے آٹے میں چھپا ہوا خمیر. حوالہ لکھیں متی 13 باب اور 33 آیت 33. کھولیے، نکالیں. اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹا میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا. ہوتے ہوئے کیا ہو گیا؟ سب خمیر ہو گیا. متی 13 باب اور اس کی 33 آیت. اب اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی خدا کی بادشاہی. کس کے بارے میں؟ یہ خدا کی بادشاہی کے متعلق. پہلے 2 تمثیلیں ہم نے سیکھی تھیں، اس کے بعد یہ تیسری تمثیل پھر ہے کہ آٹے میں چھپا ہوا خمیر. خدا کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا. اب اس تمثیل سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی بات جو میں نے آپ کو پوائنٹس لکھوائے تھے اس میں یہ تھا کہ خدا کی بادشاہی میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس تمثیل سے جو ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اس میں جو خمیر ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ گناہ کی. کس چیز کی علامت ہے؟ گناہ کی علامت ہے. اب تھوڑا سا اس نے خمیر لے کر سارے آٹے میں جب ملایا تو سارا آٹا کیا بن گیا؟ خمیر. اور یہاں پر ظاہر کر رہا ہے جھوٹی تعلیم کو. کس تعلیم کو خمیر ظاہر کر رہا ہے؟ جھوٹی تعلیم اور گناہ کو. لکھیں، خمیر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ جھوٹی تعلیم یا گناہ. اگر ہماری زندگی میں تھوڑا سا بھی گناہ یا جھوٹی تعلیم ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا اثر ہماری پوری زندگی میں ہوگا، پورے بدن میں ہوگا. تو وہ اس کا اثر پھر کیا ہے؟ پورے بدن میں جب ہوگا تو پھر وہ بڑھ کر گناہ یا جھوٹی تعلیم کیا ہوگی؟ ہمارے پورے بدن کو کیا کر دے گی؟ گناہ گار کر دے گی. ہم نے جھوٹی تعلیم سے اور گناہ کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دینا. اس لیے ہمیں خبردار رہنا ہے. ہم نے جھوٹے لوگوں سے، جھوٹی تعلیم جو دیتے ہیں ان سے خبردار رہنا ہے اور گناہ کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا. اگر گناہ ہماری زندگی میں تھوڑا سا بھی، چھوٹا سا بھی، اگر آپ نے کہا کہ یہ تو کیا ہے، معمولی سا گناہ ہے، یا کوئی بھی بات ایسی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ہم کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہے، تو چھوٹا سا گناہ یا چھوٹی سی وہ بات جو خدا کو ناپسند ہے، اس کا اثر آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ بہت بڑا ہوگا. اور جب تھوڑا سا گناہ اگر ہماری زندگی میں آ جاتا ہے
تو یہ پھر ہمیں خدا کی بادشاہی سے باہر نکالنے کا سبب بن جائے گا. ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، وہ ہم اس کے ساتھ اس ضیافت میں نہیں جا سکتے جس کے لیے وہ لینے کے لیے اپنی دلہن کو آنے والا ہے. اگر ہم نے راست بازی کی زندگی بسر کرنی ہے تو ہر روز ہم نے گناہ پر غالب آنا ہے. کس سے؟ خدا کے روح کے وسیلہ سے. آٹے میں چھپا ہوا خمیر، اس سے مطلب ہے کہ جھوٹی تعلیم اور گناہ، اس کو ہم اپنی زندگی میں آنے نہیں دینا، کیونکہ اس کا اثر کیا ہے؟ بہت بڑا ہو سکتا ہے. جیسے کلیسیا کا دیکھیے آغاز چھوٹا تھا اور بڑھ کر بہت بڑا ہو گیا. ایسے اگر گناہ ہماری زندگی میں آ گیا یا جھوٹی تعلیم ہماری زندگی پر آ گئی، اسے ہم نے اپنی بنیاد بنائی، تو کیا ہے؟ اس کا اثر پھر بہت بڑا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں. تو اس سے ہم نے کیئرفل رہنا ہے. نمبر 4 ہے چھپا ہوا خزانہ. نمبر 4 تمثیل ہے چھپا ہوا خزانہ. حوالہ لکھے متی 13 باب اور اس کی 44 آیت. خدا کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے. اب پھر یہ تمثیل کون سی ہے؟ خدا کی بادشاہی کے متعلق. خدا کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے. یہاں پر جو خزانہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور کھیت کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا. یہاں پر کیا ہے؟ کھیت ہے. خزانہ ہے اور اس نے اسے کیا کر لیا؟ مول لے لیا. ٹھیک ہے، اب کھیت کیا ہے؟ کھیت ہے دنیا. کھیت ہے دنیا اور خزانہ جو ہے وہ ہے خداوند یسوع یا کلیسیا. مول لینے کا مطلب ہے اپنا سب کچھ فروخت کر دینا. خدا کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا کیا کیا؟ بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا. اب اس تمثیل سے، کیونکہ یہ خدا کی بادشاہی کے متعلق ہے، تو دنیا میں جو کلیسیا ہے اس میں شامل ہونے کے لیے، یا کلیسیا خزانہ ہے، خداوند یسوع مسیح خزانہ ہے، کلیسیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کلیسیا میں داخل ہونے کے لیے یا خداوند یسوع مسیح کو پانے کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ کیا کرنا ہوگا؟ قربان کرنا ہوگا. اپنا سب کچھ کیا کرنا ہوگا؟ قربان کرنا ہوگا. کیسے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا، میرے ساتھ نکالیں ذرا لوکا 19 باب نکالیں 1 سے 8 آیت. پڑھیں کیا لکھا ہے. وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو رسول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے،
کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا اور زکی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ کیا دینے آیا؟ اب زکئی نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ بیچ ڈالا۔ جو اس نے دوسروں کا ناحق لیا تھا، اس نے اس پرانی نیچر کو، جو اس کی عادت تھی، جو وہ ٹیکس کلیکٹر تھا کہ اپنی اس کی عادت تھی کہ وہ دوسروں سے ناحق لیتا تھا، اس نے اسے کیا کر دیا؟ اس عادت کو قربان کر دیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کو حاصل کرنے کے لیے ان عادتوں کو، اس پرانی نیچر کو کیا کر دیا جو اس کے اندر تھی؟ قربان کر دیا۔ ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ہر جس چیز کو ہم پیورٹی دیتے ہیں یا فرسٹ جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، اس کو ہم نے مسیح کے لیے کیا کر دینا ہے؟ قربان کر دینا ہے۔ اول درجہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو دینا ہے۔ کلیسیا میں داخل ہونے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہمیں کیا ملے گا؟ خداوند یسوع مسیح ملے گا، پھر ہمیں کلیسیا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ہمیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قیمتی خزانہ مل گیا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس ہے تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ پطرس اور یوحنا نے کیا کہا؟ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس خزانہ کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح تھا۔ اسی خزانے کو انہوں نے بانٹا، ٹھیک ہے؟ تو اگر خداوند یسوع مسیح کو ہم پا لیتے ہیں تو ہمارے پاس قیمتی خزانہ آ جاتا ہے، کوئی وہ ہم سے چھین نہیں سکتا۔ دنیا کی دولت تو آپ سے چھینی جا سکتی ہے، لیکن یہ خزانہ، کلیسیا میں داخل ہو جانا یا مسیح خداوند کو حاصل کر لینا، جو ابدی بادشاہ ہے، جو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ دولت آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ حوالہ میرے ساتھ ایک نکالیں، فلپیوں 3 باب 1 سے 8 آیت پڑھیں ذرا۔ میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے۔ جی پڑھیں، 3 آیت سے پڑھیں۔ 3 باب ہیں، 3 باب۔ غرض میرے بھائیوں، خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس لیے اس میں حفاظت ہے۔ کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ گو میں جسم کا بھروسہ کر سکتا ہوں۔ یہ پالوس رسول اپنے بارے میں بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں جسم کا بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا استانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں ان کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان لے لیا، سمجھ لیا۔ اس نے مسیح خداوند کو پانے کے لیے ان ساری چیزوں کو جو اس کے لیے فخر رکھتی تھی کیا کر دیا؟ قربان کر دیا، نقصان سمجھا۔ اگر ہم کلیسیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مسیح میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ چیزیں جو جس پر جسمانی طور پر ہم فخر کرتے ہیں ان کی ہم نے قربانی دینی پڑے گی۔ اور ہم نے فخر کس پہ کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر، کیونکہ وہی ہمارا خزانہ ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہے۔ اگلی تمثیل ہے ہماری بیش قیمتی موتی، نمبر 5۔ بیش قیمتی موتی، حوالہ ہے متی 13 باب۔
45 سے 46 آیت. پڑھیں. پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے. جی آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے. اس سوداگر کی مانند ہے. موتیوں کی تلاش میں تھا. جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول دے دیا. اب یہ بھی ہم نے جو ابھی پڑھی ہے تمثیل، چھپا ہوا خزانہ اور یہ بھی بیش قیمتی موتی، یہ ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا اور اس قیمتی موتی کو حاصل کر لیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے پوائنٹس لکھوائے تھے، اس میں پوائنٹس تھا کہ خدا کی بادشاہی میں قیمتی موتی اور خزانہ کون ہے؟ خداوند یسوع. تو خداوند یسوع مسیح کو پانے کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے. ہم نے اس کی مذبح پر آ کر اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ انڈھیل دینا ہے. اپنی ان چیزوں کو جیسے زکئی نے کر دیا، جیسے پولس رسول نے کر دیا، مسیح کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو جن پر وہ فخر کرتے تھے ان کو قربان کر دیا. تو قیمتی موتی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنی جسمانی کاموں پر جن پر ہم فخر کرتے ہیں ہمیں قربان کرنا پڑے گا. نمبر ہے آگے 6 جال. تمثیل ہے جال. حوالہ لکھیں متی 13 باب 47 سے 48 آیت. آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر دیں اور جو خراب تھی پھینک دیں. دنیا کے آخر میں بھی ایسا ہی ہوگا. فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا. پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈال دیا گیا. اب یہ دریا کیا ہے؟ دنیا. دریا کیا ہے؟ دنیا. جال، سب سے پہلے لکھے جال کیا ہے؟ جال اور دریا. جال ہے خدا کا کلام، اور دریا ہے دنیا. اور پھر جال میں کیا آ گئیں؟ اچھی مچھلیاں بھی آ گئیں اور کیا آپ لکھیں نیچے؟ اچھی مچھلیاں اور بری مچھلیاں. کیونکہ یہ بھی خدا کی بادشاہی کے متعلق ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جب جال میں ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں تو جب بھر گیا تو کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں اور خراب جو تھی وہ پھینک دی. دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا جب فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے. اب خدا کی بادشاہی میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے. جیسے پہلے میں نے آپ کو جو پوائنٹس لکھوائے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں اور کلیسیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی سیپریشن، ان کا الگ کرنا یہ کون کرے گا؟ خداوند خود کرے گا. ٹھیک ہے. اچھی مچھلیاں خدا کے فرزند اور بری مچھلیاں ابلیس کے فرزند، اور ان کی سیپریشن خداوند یسوع مسیح خود کرے گا. ٹھیک ہے. لکھا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے. اور یہ کب ہوگا؟ دنیا کے آخر میں. اور ان کو کہاں ڈال دیں گے؟ آگ کی جلتی بھٹی میں. یہ آخری عدالت ہے. اگر اس دنیا میں مسیح خداوند کلیسیا میں بادشاہی کر رہا ہے اور جو لوگ حقیقی طور پر یا راست بازی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کلیسیا میں، تو پھر کیا ہوگا؟ مسیح خداوند جب اپنی دلہن کو لینے آئے گا تو وہ حقیقی لوگوں کو، حقیقی جو راست باز ہیں، جو راست بازی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وفاداری سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو لے کر آسمان پر چلا جائے گا.
اور جو لوگ رہ جائیں گے نیچے وہ کیا ہیں؟ وہ مچھلیاں جو اچھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، خداوند خود ہی سیپریشن ان کی کر دے گا. اچھی مچھلیوں کو کہاں لے جائے گا؟ برتنوں میں ڈال دے گا، ان کو لے کر آسمان پر چلا جائے گا. اور جو نیچے رہ جائیں گی وہ کون سی مچھلیاں ہیں؟ وہ خراب مچھلیاں، جو شریر لوگ ہیں، جو ابلیس کے فرزند ہیں. اور پھر بعد میں کیا ہوگا؟ جب آخری عدالت ہوگی تو انہیں کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ جب زمین پر آئیں گے، عدالت کریں گے، تو ان لوگوں کو وہ کہاں ڈال دے گا؟ آگ کی جلتی جھیل میں. اور یہ آگ کی جلتی جھیل کیا ہے؟ بھٹی کیا ہے؟ دوسری موت. اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضرور ہے کہ ابھی سے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. کیا ہماری زندگی میں تھوڑا سا خمیر تو نہیں؟ اگر تھوڑا سا خمیر، اگر ایسی تعلیمات جس پر جو جھوٹی ہے، جو کلام خدا کے کلام سے ہٹ کر ہے، اگر اس کا ہماری زندگی میں تھوڑا سا بھی اس کا وجود ہے، تو آپ آج سے اپنی زندگی پر غور کریں اور اسے اپنی زندگی سے باہر نکال دیں. اور خدا سے کہیں خدا نے میری رہنمائی کر. خدا کے اچھے خادموں کے ساتھ فیلوشپ رکھیں تاکہ آپ کے اندر کبھی خمیر نہ آئے. یہ خمیر تبھی آئے گا جب روح سے معمور ہوں گے، کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، خدا کے خادموں سے خدا کا کلام سیکھیں گے. جب کلام آپ کے اندر ہوگا تو پھر گناہ آپ کے اندر نہیں آ سکتا. پھر جب کلام آپ کے اندر ہوگا، سچائی آپ کے اندر ہوگی، تو جھوٹی تعلیم آپ خود ہی جان لیں گے. اگر ہم کلام سے واقف نہیں ہوں گے، خدا کے روح سے معمور نہیں ہوں گے، کلیسیا کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں ہوگی، تو پھر جھوٹی تعلیم ہماری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے. تو یہ جھوٹی تعلیم جن کی زندگی میں ہے، یا خمیر جن کی زندگی میں ہے، یہ خمیر بڑھ کر بڑا اثر کرے گا. اور جب بڑا اثر کرے گا تو لکھا ہے کہ یہ لوگ پھر ان مچھلیوں کی مانند ہوں گے جنہیں کہاں پھینک دیا ہے؟ آگ کی جھیل میں. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں بڑی کیئرفل رہنا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اچھی مچھلیاں بننا ہے. خدا کی بادشاہی میں ہم نے قیمتی موتی کو حاصل کرنا ہے. اس قیمتی موتی کو اگر حاصل کر لیا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے اپنی زندگی سے بھی ظاہر کرنا ہے. ہم نے پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہے. یہ تمثیلیں تھیں خدا کی بادشاہی کے متعلق، جو 5 تمثیلیں ہم نے سیکھی ہیں. تو خدا کی بادشاہی میں سب سے پہلے ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ ہے خداوند یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے. ہم نے جب بھی اس کی حضوری میں آنا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ آنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. اور اس کی بادشاہی میں جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. ہم نے کیسے بننا ہے؟ اچھے لوگ بننا ہے. اس لیے تاکہ ہم اس آگ کی جھیل سے بچ سکیں. اگر آپ آگ کی جھیل سے بچنا چاہتے ہیں اور آسمان پر اس بڑی ضیافت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کلیسیا میں رہتے ہوئے اور خدا کی بادشاہی میں رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو حقیقی طور پر اپنا بادشاہ ماننا ہوگا. اس کے ساتھ وفاداری سے زندگی گزارنی ہوگی. اس کے روح سے معمور ہو کر آپ نے زندگی گزارنی ہوگی. ہر روز آپ نے آپ کو چیک آؤٹ کرنا ہے تاکہ کوئی گناہ تو میری زندگی میں نہیں آیا. اگر آتا ہے تو خدا کی روح سے اس پر غلبہ اور فتح پائیں تاکہ ہم اس بادشاہی میں جو 1000 سالہ بادشاہت ہے اس میں ہم داخل ہو سکیں. وہی لوگ 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہوں گے جو یہاں پر کلیسیا میں، جو روحانی طور پر خدا کی بادشاہی میں پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں. آمین. یہ ہمارا چیپٹر ہو گیا جی تیسرا کمپلیٹ. اگر سوال آ جائے تو آپ نے یہ پوائنٹس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوال آ سکتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے متعلق تمثیلوں میں آپ نے کیا سیکھا؟ 6-7 پوائنٹس ہیں تو وہ لکھیں، آپ نے وہ لکھنے ہیں. دعا کے متعلق یہ آپ کا ہوم ورک میں آج آپ کو دوں گا. آپ نے میری طرف دیکھیں اسٹوڈنٹس، آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے گھر جا کر کیا کرنا ہے؟ نجات کے متعلق جو پوائنٹس میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہ، نمبر 2 دعا کے متعلق جو میں نے آپ کو پوائنٹس لکھوائے ہیں وہ، اور خدا کی بادشاہی کے متعلق جو میں نے آپ کو پوائنٹس لکھوائے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے سبق نمبر 4. نہیں، اس کا پوائنٹس ہم نے لکھنے بس، پھر ہاں پوائنٹس لکھیں گے پھر اس کا. سبق نمبر 4 لکھیں. یہ بھی تمثیلیں ہیں اور یہ تمثیلیں ہیں خداوند یسوع مسیح کے واپس آنے کی یا اس کی دوسری آمد ثانی کی. مسیح
खुदावन की दूसरी आमद सानी। मसीह खुदावन ने बहुत सारी तमसीलें हैं जो उसके दोबारा आने की सच्चाई के बारे में उसने बयान की, जिसमें एक नंबर पॉइंट लिखें कि उसका वापस आना यकीनी और हतमी है। खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि वो ज़रूर वापस आएगा। मुकाशवा किताब में हम क्या लिखते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और जब खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे थे तो फरिश्तों ने क्या कहा था, जिस तरह तुम इसे जाते हुए देखते हो इसी तरह फिर ये वापस आएगा। फरिश्तों ने भी इस बात की गवाही दी और ये उसका वादा है, वो ज़रूर वापस आएगा। नंबर एक पॉइंट के उस खुदावंद यीशु मसीह का आना यकीनी और हतमी है। नंबर दो पॉइंट लिखें, कोई शख्स मुकर्रर वक़्त से वाकिफ़ नहीं और उस घड़ी कि वो किस घड़ी आ सकता है। इस वक्त कोई भी शख्स उस वक्त को नहीं जानता कि खुदावंद यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन ये उसका वादा है कि वो ज़रूर आएगा। इसलिए हमें हर वक्त रेडी रहने की ज़रूरत है। 5 अक्लमंद कुंवारियों की तरह हमने हर रोज़ अपने आप को तैयार रखना है उसके आने के लिए, क्योंकि उसका वादा है। नंबर तीसरा पॉइंट लिखें कि यीशु ने बार बार अपने शागिर्दों को तैयार रहने के लिए कहा। यीशु मसीह ने बार बार अपने शागिर्दों को तैयार रहने के लिए कहा। नंबर 4 पॉइंट लिखें, तैयारी के लिए ज़रूरी चीज़ें। तैयारी के लिए ज़रूरी चीज़ें। नंबर 1, कुप्पी में तेल। नंबर 2, मशालों का जलते रहना। नंबर 3, लिबास। लिबास या शादी का लिबास। अब तैयारी में ये 3 पॉइंट्स हैं। ये है कि कुप्पियों में तेल, इसका मतलब क्या है कि पाक रूह से ममूर रहना, क्योंकि उसका वादा है कि वो यकीनी है और हतमी है कि वो वापस आने वाला है, लेकिन उस घड़ी और उस वक्त को कोई नहीं जानता। उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया है कि कुप्पियों में तेल का मतलब यह है कि हमने पाक रूह से ममूर रहना है, मशालों का जलते रहना, कि पकीज़ा ज़िंदगी बसर करना। हर रोज़ दर्जा बदर्जा हमने उसकी जलाली सूरत पर बदलते जाना है और रूह से ममूर रहना है। शादी के लिबास से मुराद भी यानी पाक रूह है, रूहुल कुद्स का लिबास। ठीक है, हमने पाक रूह से ममूर रहना। कलाम में क्या लिखा है कि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया। मसीह खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेना यानी उसके रूह से ममूर हो जाना। तो हमने उसके आने तक, जब तक वो नहीं आ जाता, हमारी मशालों में, हमारे बदनों में उसके रूह की ममूरी ज़हूर कसरत से होना चाहिए। ठीक है, रूह पकीज़ा ज़िंदगी बसर करनी है और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में हमने क्या करना है? पहने रखना है। ये हैं तैयारी के कुछ पॉइंट्स। आगे लिखें नंबर 5, कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना। कलीसिया का बादलों पर उठाए, क्योंकि उसका वादा है उसने ज़रूर वापस आना है और इस घड़ी और वक्त को कोई नहीं जानता। उसने तैयार रहने के लिए हमें बताया कि हमने कैसे तैयार रहना है, किस तरह तैयारी करनी है। क्यों तैयारी करनी है? क्योंकि कलीसिया को बादलों पर उठाया जाना है। कलीसिया को वो लेने आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्यों उसने वादा किया? क्योंकि उसका वादा है कि वो कलीसिया को लेने आएगा। इसलिए उसने कहा है कि कलीसिया क्या करे? तैयार रहे, हर वक्त तैयार रहे।
اور جب وہ بادلوں پر کلیسیا کو اٹھا لے گا تو کیوں اٹھا لے گا، کہاں لے کر جائے گا؟ نمبر لکھے 6 پوائنٹ، ان کی کاموں کی عدالت اور انعامات کا تقسیم کیا جانا اور کاموں اور وفاداریوں کا حساب۔ کاموں کی عدالت ہوگی، انعامات کا تقسیم کیا جانا، کاموں اور وفاداریوں کا حساب۔ جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی تو اس کے بعد کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو کیا دے گا؟ ریوارڈ دے گا۔ کلام مقدس آگے ہم سیکھیں گے کون سے ریوارڈ ہیں، یہ تمثیلوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پوائنٹس میں اس لیے آپ کو لکھوا رہا ہوں کہ یہ پوائنٹس جب آپ نے لکھے ہوں گے تو آپ ان تمثیلوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ترتیب بنی ہے کہ اس کے آنے کا وعدہ ہے، اس کے آنے کے بارے میں وقت مقرر، کوئی شخص اس وقت کو نہیں جانتا، وقت تو مقرر ہے لیکن اس انسان نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گا۔ اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ ہر وقت ہم نے کیا رہنا ہے؟ تیار رہنا ہے۔ کیسے تیار رہنا ہے؟ میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں۔ کیوں تیار رہنا ہے؟ کیونکہ کلیسیا آسمان پر بادلوں پر اٹھائی جائے گی، اور اٹھائی جائے گی تو کہاں پر جائے گی؟ آسمان پر جائے گی۔ پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ ان کو انعامات دیے جائیں گے، ان کی وفاداریوں کا حساب دیا جائے گا۔ یہ پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی سر، ٹائم ہے ابھی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے 4، ٹھیک ہے، 4 آپ نے لکھنا ہے۔ نجات کے پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں، نوٹ کر لیں ذرا، میں کل چیک کروں گا۔ اس کے بعد ہے دعا کے متعلق جو تمثیلوں کے پوائنٹس ہیں، اور پھر ہے بادشاہی کے متعلق، اور یہ ہے دوسری آمد ثانی یا سیکنڈ کمی، مسیح خداوند کا دوسری بار۔ اگر یہ پوائنٹس آپ کو یاد ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیے، تو آپ ان تمثیلوں کا جو سبق جو ان سے ہمیں ملتا ہے وہ آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور کل میں نے سب کا یہ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے لکھ کر لے کے آنے ہیں۔ نوٹ کر لیا؟ یہ پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہماری ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں جو تمثیل ہے وہ ہے ضیافت، ضیافت عظیم یا عظیم ضیافت، ٹھیک ہے، بڑی ضیافت لکھ لیں۔ حوالہ لکھے لوکا 14 باب اور اس کی 15 سے 24 آیت۔ ابھی میں نے آپ کو پوائنٹس لکھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو لینے آنے والا ہے، اور جب لینے آنے والا ہے تو کلیسیا بادلوں پر اٹھائی جائے گی، تو جب اٹھائی جائے گی تو وہ کہاں پر جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ بڑی ضیافت میں، عظیم ضیافت میں، اور وہاں ان کو کیا دیے جائیں گے؟ انعامات، ان کی وفاداریوں کے، ٹھیک ہے، ان کو انعام تقسیم کیے جائیں گے۔ تو نکالے لوکا 14 باب پڑھیں ذرا۔ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ اس نے اس سے کہا، ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا، اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوئے سے کہے، آؤ اب کھانا تیار ہے۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ پہلے نے اس سے کہا، میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں، میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا، میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا، میں نے بیاہ کیا ہے،
इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने आकर कहा, ए खुदावन, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत के बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। आमीन। यहाँ पर इस तमसील के दो हिस्से हैं। इस तमसील के कितने हिस्से हैं? दो। नंबर एक, जिनको पहले दावत दी गई, जिनको पहले बुलाया गया, और नंबर क्या लिखा है, जब उसके साथ खाना खाने बैठे तो उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदावंद की बादशाही में खाना खाएं। उसने उनसे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया। पहले जो बुलाए गए, पहले बुलाए हुए लोग। फिर उसके बाद इसका पार्ट 2 है, वो भी हम देखें। अब पहले जो बुलाए गए थे लोग, जिनको दावत दी गई, लिखा है पहले जो, और खाना खाने के वक्त अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे कि आओ। क्या कहो? आओ। उनको दावत दी है कि तुम्हें बताया गया था ज़ियाफ़त में बुलाने के लिए, उनको दावत दी अब कि आ जाएं। और इस पर सब ने मिलकर उज़र किया। उज़र का मतलब कि रिजेक्ट कर दिया, कि हम मतलब कि हम नहीं आ सकते, करना शुरू कर, बहाने बनाना शुरू कर दिए। पहले उसने कहा कि मैं खेत ख़रीदा है, मुझे ज़रूर है कि उसमें जाकर उसे देखूं। फिर मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि फिर दूसरे ने उसे कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल ख़रीदे हैं और उन्हें आज़माने जाता हूं। इसी तरह सब बहाने बनाने लगे। सब क्या बनाने लगे? बहाने बनाने। अब जो पहला हिस्सा है, जिनको पहले बुलाया गया, ये कौन है? ये यहूदी लोग हैं। ये कौन है? यहूदी लोग। अब खुदावन यसुम मसीह जब सबसे पहले आया तो किन के पास आया था? यहूदियों के पास। उनको बादशाही की क्या दी गई? दावत दी गई, खुशखबरी उनको सुनाई गई, लेकिन उन्होंने क्या किया? उज़र किया, रिजेक्ट किया, बहाने बनाना शुरू किए, तो वो फिर इस ज़ियाफ़त में शामिल ना हो सके। ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है, जिनको नहीं बुलाया गया था और जब उनको दावत दी गई या उनको बुलाया गया, तो वो है गैर अक़वाम के लोग, जिनमें हम भी शामिल हैं। अगर यहूदी लोग उज़र ना करते तो हमारे लिए दरवाज़ा कभी ना खुलता। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने गैर अक़वाम के लिए, हम सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे लिए खुदावन ने दरवाज़ा खोला कि हम उसकी बादशाही में शामिल हो सकें, हम कलीसिया में शामिल हो सकें। ठीक है। और अगर यहूदी लोगों ने उज़र किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, कि वो अपने के पास आए और अपनों ने इसे कबूल ना किया, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने गैर अक़वाम के लिए फिर दरवाज़ा खोला। और जब लिखा है, आगे क्या लिखा है, इसी सबब से नहीं कि आ सकता, बस उसने नौकरों से कहा कि अपने मालिक को इन बातों की खबर दो। इस पर घर के मालिक ने गुस्से में आकर अपने नौकरों से कहा, जल्द शहरों और बाज़ारों और कूचों में जाकर गरीबों, लंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंधे लंगड़े वाकई थे, नहीं, इसका मतलब गैर अक़वाम के लोग थे। ठीक है। वो लोग जो खुदा की बादशाही, जो उसकी खुशखबरी से दूर थे, उनके लिए भी दरवाज़ा खुल गया। और जब उनके लिए दरवाज़ा खुला तो उन्होंने क्या किया? खुदा की बादशाही को और उसकी खुशखबरी को कबूल किया और फिर इस ज़ियाफ़त में, कलीसिया में शामिल हो गए। ठीक है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें गैर अक़वाम के लिए भी अपनी बादशाही का दरवाज़ा खोला और हम उसकी बादशाही में शामिल हैं। रूहानी तौर पर वो हमारी ज़िंदगी में क्या कर रहा है? बादशाही कर रहा है। ठीक है। तो इस तमसील से हमें सीखने को सबक ये मिलता है
کہ یہودی لوگ جن کے پاس خداوند یسوع مسیح آیا، اپنوں کے پاس آیا، انہوں نے عذر کیا، انہوں نے بہانے بنائے اور اسے ریجیکٹ کر دیا، اپنا بادشاہ نہ مانا، تو پھر خداوند یسوع مسیح نے غیر اقوام کے لیے دروازہ کھولا اور غیر اقوام نے اس کو اپنا بادشاہ، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور پھر یہی لوگ ہیں جو اس عظیم ضیافت میں شامل ہیں۔ ہالےلویا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم جو جس نے کہا گیا نا اندھے لنگڑے، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں جو گناہوں میں گرے ہوئے تھے، اس نے ہمیں پھر کیا کیا؟ ہمیں اپنے پاس بلایا۔ ٹھیک ہے، بس آج ہم اس پہلی تمثیل کو دیکھیں گے، کل ہم اس پر نیکسٹ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے جو تمثیلیں سیکھی ہیں وہ کتنی ہیں؟ خدا کی نجات کے متعلق، دعا کے متعلق، بادشاہ کے متعلق اور آمد ثانی کے متعلق۔ ٹھیک ہے، تو ان کے پوائنٹس کل آپ نے لکھ کے لے کے آنے ہیں، اور پھر میں آپ کا چیک کروں گا، پھر ہم نیکسٹ دوسری تمثیل دیکھیں گے۔ آئیں ہم کھڑے اور دعا کریں اور شکر بجا لائیں، ابھی دعا کرنا شروع کریں۔ ہم دعا کریں گے ابھی، اس لیے کہ خداوند نے غیر اقوام کے لیے دروازے کو کھولا، ہمارے لیے دروازے کو کھولا، تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں، ہم اس کے فرزند بن سکیں۔ ہالےلویا۔ دعا کریں، شکر بجا لائیں اس عظیم خدا کے لیے جو اتنا مہربان ہے، جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے دروازے کو کھول دیا تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، تاکہ ہم اس کی نجات کو حاصل کر سکیں۔ کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح، وہ عورت جب اس کے پاس آئی اور کہنے لگی ہے مالک میری بیٹی بیمار ہے اور اسے شفا دے، اس نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ ہالےلویا۔ اور خداوند نے ان کے لیے دروازہ کھولا جو اس کی بادشاہی سے دور تھے۔ ہالےلویا۔ خداوند نے اپنا رحم اور فضل ہم پر نازل کیا۔ خداوند اس کے لیے شکر بجا لاتے ہیں خداوند یسوع بڑے خدا، کہ خداوند جن لوگوں کے پاس تو آیا، جب انہوں نے تجھے ریجیکٹ کر دیا خداوند یسوع، تو ہمیں تو نے خداوند وہ کلام دیا، خدا وہ قیمتی موتی خداوند تو نے ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح خود کو دے دیا۔ خدا ہم خداوند شکر بجا لاتے ہیں خدا کہ ہمارے پاس وہ قیمتی خزانہ ہے، وہ قیمتی موتی ہے خداوند یسوع جو آنے والا ہے واپس۔ خداوند یسوع تیرا وعدہ ہے، یقینی اور حتمی ہے خداوند یسوع بڑے خدا، اس لیے ہر روز ہمیں خداوند اس قابل بنا کہ ہم روح سے معمور ہو کر خداوند یسوع اپنے بدلوں میں تیرے روح کی معموری کو لے کر خدا پاکیزہ زندگی بسر کرے خداوند یسوع بڑے خدا، تاکہ اس عظیم ضیافت میں شامل ہو سکے خداوند یسوع بڑے خدا، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، جہاں پر تو اپنے لوگ اور کلیسیا کو خداوند یسوع ان کی وفاداری کا انعام دے گا۔ خدا ہم اس انعام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں خداوند یسوع بڑے خدا، تمہاری مدد اور رہنمائی کر خداوند، مسیح خداوند کے نام یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ایک بات ہے جو میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ ابھی آپ نے یہ سیکھا ہے تمثیلوں کے اندر، جو کلیسیا کے تعلق سے تمثیلیں تھیں، کہ اس میں کڑوے دانے بھی ہیں، اچھے دانے بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو بڑھنے دو، اور ججمنٹ والے دن پھر فرشتے آئیں گے اور ان کو کڑوے دانوں کو اکٹھا کر کے گٹھے بنا کر آگ میں پھینکیں گے، اور جو گیہوں ہے اس کو کھتے میں جمع کر لیا جائے گا۔ اب کوشچن ہے، جو اسکالرز ہیں ان کے لیے کوشچن ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے کلیسیا کے اندر؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کسی کو اگر بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کو ایسے بڑھنے دیں گے، یا کسی نہ کسی مقام پر ایکشن لینا پڑے گا؟ ایک حوالہ میرے ساتھ آپ دیکھیں، کرنتھیوں کے خط میں، ہم نے کرنتھیوں کے نام خط پڑھا ہے، 5ویں باب میں کلیسیا کے اندر ایک آدمی تھا جو حرام کاری میں پڑ گیا، چرچ بھی آتا ریگولرلی، گیت بھی صحیح گاتا، دعا بھی کرتا، اور ساتھ حرام کاری میں بھی تھا۔ اور
گرنتھیوں کے 5ویں باب میں کہتا ہے یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی، چنانچہ تم میں یہ شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے۔ اس کے تعلقات اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ تھے، اور کہتا تم افسوس تو کرتے نہیں جس نے یہ کام کیا کہ تم میں سے نکالا جائے، مگر شیخی مارتے ہو۔ تو آگے جا کر اینڈ میں پولس رسول یہ حکم دیتا ہے آیت نمبر 13 میں، مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ تو یہاں تو ایک شریر آدمی ہے جس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا میں اچھی مچھلیاں بھی ہوں گی، بری مچھلیاں بھی ہوں گی، اس میں سست کماریاں بھی ہیں اور عقل مند کماریاں بھی ہیں، بیوقوف کماریاں بھی ہیں، بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی میں صرف اضافہ میں یہ کرنے لگا ہوں کہ کبھی کبھی پاسبان ہوتے ہوئے ہمیں ایکشن لینا پڑتا ہے جب بات حد سے بڑھ جائے۔ جیسے اس معاملے میں ایک آدمی کلیسیا کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا تھا، تو پولس رسول نے کہا کہ ایسے اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا زنا کار ہو یا شرابی ہو یا گالیاں بکنے والا ہو تو ایسوں کے ساتھ صحبت نہ رکھو، ایسوں کو اس شریر کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ بات کلیئر ہوئی ہے یا پہلے سے الجھ گیا بات؟ معاملہ ہونا یہ ہے کہ کلیسیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اچھی مچھلیاں بھی ہیں، بری بھی ہیں، اینڈ میں سیپریشن واقعی اصلی جج تو خدا ہی ہے، اس نے ہی کرنا ہے۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے کبھی کبھی ہمیں جو ایسے معاملات جس میں پوری کلیسیا کا بدن کا نقصان ہو رہا ہو، جس میں کلیسیا کی بدنامی ہو، اس شہر میں خدا کے نام کی توہین ہو رہی ہو، تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا پڑتا ہے۔ کلیسیا بدن کی طرح بھی ہے۔ ایک بدن میں جب ایسی بیماری آ جائے، ہم عام طور پر تو بدن کاٹ کر نہیں پھینکتے، لیکن اگر ایسی بیماری آ جائے جس سے سارے بدن کے متاثر ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر کئی دفعہ اعضاء کاٹنے بھی پڑتے ہیں۔ تو یعنی کلیسیا بڑھے گی، سارے لوگ برے اور اچھے ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن کبھی کبھی آپ کو آپریشن کرنے بھی پڑتے ہیں۔ اب میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ابھی کئی ہمارے پادری صاحبان ہیں، چونکہ میں پورے یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ کا بشپ ہوں، تو کئی ہمارے پادری صاحبان ہیں جن کی ہمیں چھٹی کروانا پڑتی ہے، جن کو نکالنا پڑتا ہے۔ ممبروں کی خالی بات نہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پادری صاحب ہے جو ایسی تعلیم دے رہا ہے جو کلیسیا کے لیے نقصان کا باعث ہے، خمیر کی طرح، تو اگر اس کو رہنے دیا تو یہ بڑھتے بڑھتے پوری جماعت کو متاثر کرے گا۔ تو ایسوں کو پھر ہم آپریشن کرتے ہیں، بورڈ ڈیسیژن کرتا ہے اور ان کی چھٹی ہمیں کروانا پڑتی ہے۔ ان کو پھر ہم نہیں کہتے کہ بس جی بڑھنے دو ان کو، آخر میں خداوند یسوع خود ہی فیصلہ کرے گا۔ نہیں، ہم بھی خداوند یسوع کے قائم مقام ہوتے ہوئے پھر حکم دیتے ہیں کہ اوکے، آج کے بعد تو اس چرچ کا ممبر نہیں، دیٹس اٹ۔ یہ صرف میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، میں نے کہا آپ کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ کلیسیا میں ایسے بالکل ہی چھٹی نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کرتے رہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں، کوئی نہ کوئی ڈسپلن ہمیں پھر قائم کرنا بھی پڑتا ہے، ہمیں تعلیم دینی بھی پڑے گی، لائن ڈرا کرنی بھی پڑے گی کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو پھر آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی، قانونی کارروائی کی جائے، اور وہ قانونی کارروائی یہی ہوتی ہے کہ اس کو تنظیم سے یا چرچ سے پھر خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور کلیسیا میں تو بڑے شروع سے ہی ایکس کمیونیکیشن آپ نے سنا ہوگا، اس کو شاعر بانی میں شریک نہیں ہونے دیتے، وہ چرچ میں چرچ کا ممبر نہیں رہتا، اس کی ممبرشپ خارج کر دی جاتی ہے، رکنیت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کام ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلنری ایکشن، ڈسپلن کرنا پڑے گا۔ کئی دفعہ بچے زیادہ ہی خراب ہو جائیں، خاندان کی بدنامی کا باعث بنے، تو ماں باپ بچوں کو پھر آق بھی کر دیتے ہیں، کرتے ہیں، سنا ہے کبھی؟
ان کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں. کلیسیا بھی ایسا کرتی ہے. تو شریر بڑھ بھی رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, چل رہے ہیں, ہم چلنے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. اب ہمارے چرچ میں کتنے لوگ ہیں جو روح سے معمور نہیں ہیں, کتنے ہیں جو وفاداری کے ساتھ نہیں چل رہے, تو ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. لیکن اگر ایسی بات آ جائے جو کلیسیا کے لیے بدنامی کا باعث بنے, تو پھر ہم ایسے کو کہیں گے کہ آپ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھی, اس میں ایڈیشن تھی جو میں کرنا چاہتا تھا, جو کہ یہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے, اور ریکارڈ کرنے والے جو باقی لوگ اگر سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہاں تو لگتا ہے جیسے پوری آزادی کھلی چھٹی ہے, کہ جیسے بھی ہیں بس بڑھتے رہو, کچھ نہیں ان کو کہنا کہ آخر میں خدا ہی پھڑے گئے نا. نہیں, ہم خود بھی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کبھی کبھی. اس وقت جب کرنتھیوں 5ویں باب والی سچویشن ہو, یا پوری کلیسیا کا نقصان ہو رہا ہو, تو پھر مثلا کوئی ہمارے پادری ہمیں عدالت میں مقدمے شروع کر دے, تو پھر ہم اس کو نکالتے ہیں کہ یہ تو غلط ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, ایسی جھوٹی تعلیم دینا شروع کر دے, اس کو بھی ہم سائڈ پر کرتے ہیں. مختلف ریزنز ہیں. ایسی بات جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کلیسیا کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے, یسوع کے نام کی توہین کا باعث بن رہا ہے, معاشرے میں بدنامی کا باعث بن رہا ہے, تو پھر ایکشن لینا پڑے. ٹھیک ہے, گاڈ بلیس یو.